کہ ہر شخص قیامت کے دن نفسا نفسی کے ماحول میں ہوگا، اپنی خود کی فکر ہوگی اس کو، نہ ماں کو پوچھے گا، نہ باپ کو پوچھے گا، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، بلکہ اس کو خود کیسے بچ جاؤں یہی فکر ہوگی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم رسول کی زبان کا کلام ہوگا اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا لیجئے. سورہ معارج سورہ نمبر 70 پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اتنی زبردست تعلیم عطا فرمائی تاکہ انسان محسوس کرے کہ اے انسان، قیامت کا جو تیرا سامنا ہے میرے ساتھ وہ تیرے اکیلے کا سامنا ہے. قیامت کے دن تو لاچار ہے. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ کوئی بھی مشکل آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ہم. انا مانے بے شک، کوئی شک نہیں ہے. انا للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے. وہ انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر چلے جانا ہے. یعنی سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے اور ہم سب اللہ کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں. میت ہوئی تو یہی پڑھے، یہی اقرار کیے. ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی مر جائے، یہ احساس ہے کہ ٹھیک ہے آئے تھے چلے گئے، میں بھی کل آ کے ان کو جوائن کر لوں گا انشاءاللہ. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس دن ماں باپ اللہ سے کہیں گے یہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے مجھے بچا لیجئے. اولاد کہے گی یہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ آج مجھے بچا لیجئے. بھائی کہیں گے بہنوں کو جہنم میں ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجئے. بہنیں کہیں گی اللہ ہمارے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیجئے، ہم کو آج بچا دیجئے. دوست کہیں گے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجئے. یعنی ہر شخص اس دن خود کے بچنے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا کہ جن رشتوں کی خاطر ساری زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا، رشتوں کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے، انہی رشتوں کے بارے میں کہے گا کہ ان کو پھینک دیجئے آج مجھے بچا لیجئے. اتنی ہولناک جگہ ہوگی جہنم.